خزانے جتنے نا سب پیش کیے. کہا کہ جتنا خزانہ ہے یہ سب آپ کے ساتھ چلے گا, آپ چاہیں ان خزانوں کو لے لیں اور چاہیں اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیں. ابو عبیدہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ آپ دنیا میں جب تک چاہیں تب تک رہیں اور چاہیں اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیں. تو میں نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا. ابو عبیدہ جب یہ سن رہے ہیں رونے لگے. اللہ کے رسول آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں, آپ کی جدائی کو کیسے ہم برداشت کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول ایک کام کریے, آپ دنیا کی ہمیشگی کی زندگی کو اختیار کر لیجئے, پھر آپ اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیجئے گا, پھر جنت کو پسند کر لیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں ابو عبیدہ, میں نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا. اس دنیا کے اندر اگر کوئی ذات تھی جو اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہ سکتے تھے, یعنی کوئی اگر ایسی ذات تھی جو اس دنیا میں ہر وقت رہ سکتی تھی, تو واحد صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ دنیا میں جب تک چاہیں تب تک رہ سکتے ہیں. تو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ اگر چاہتے اس دنیا میں جب تک چاہتے تب تک رہ سکتے تھے. بہرحال وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں. اما عائشہ دیکھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, تلاش کرنے لگتی ہیں. اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھتے ہیں پوچھتی ہیں آپ کہاں چلے گئے تھے, میں آپ کو تلاش کر رہی تھی. اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما عائشہ سے نہیں, تک سر میں تو میرے درد ہو رہا ہے عائشہ, تمہارے سر میں نہیں بلکہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کامل بدن والا بنایا تھا کہ 63 سال کی زندگی میں اس سے قبل آپ بیمار نہیں ہوئے. یہ پہلا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد ہوا. اب وہ درد ایسا ہوا کہ اس نے بخار کی شکل اختیار کر لی اور اتنا آپ بیمار ہو گئے, آپ کی کیفیت ایسی بدل گئی کہ اب آپ مسجد جاتے, نماز پڑھاتے اور گھر واپس آ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات نہیں کر رہے, کسی سے ملاقات نہیں کر رہے. جو وعظ و نصیحت کرتے تھے, جو لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا, اب وہ فائدہ بھی لوگوں کو نہیں مل پا رہا. صحابہ کرام پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے رخی دیکھ کر صحابہ کرام بڑے غمگین ہیں. 50 صحابہ یہاں بیٹھے تو وہاں رو رہے ہیں, 10 صحابہ وہاں بیٹھے وہاں رو رہے ہیں, 8 صحابی وہاں بیٹھے وہاں رو رہے ہیں. غمگین ہیں, پریشان ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے, پوچھا کہ کیا بات ہے, تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نڈھال ہو جاتا, آپ کیسا خاموش رہنا, آپ کا ہم سے بات نہ کرنا, ہمارے پاس نہ بیٹھنا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, ہم یہی سوچ کر رو رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تمام صحابہ کے پیغام کو لے کر کہ اللہ کے رسول, صحابہ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں خوف کر رہے ہیں, غمگین ہو گئے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جب بخار چڑھا اور آپ کی جب یہ کیفیت ہو گئی تھی, آپ نماز میں بھی جا رہے تھے, آپ ایک کپڑا کالے رنگ کا وہ یہاں پر باندھے ہوئے تھے تاکہ آپ کو جو تکلیف ہے اس میں کچھ آرام ملے. لیکن بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے. اب عیادت کے لیے جب آپ کے پاس آئے اور عیادت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار تھا وہ چادر کے اوپر اس کی گرماہٹ نکل رہی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بہت زیادہ تیز بخار ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں نبیوں کا بخار ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر اور بتائیں کہ آپ کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلکوں کو آنکھ کے ذریعے اشارہ کر کر کہا کہ ہاں تم ایسا ہی سمجھو, یعنی ایسا سخت بخار تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है 7 चश्मे लो, 7 चश्मों का अलग अलग चश्मों का मदीना के जो अलग अलग कुएं हैं वहाँ जाकर 7 मशकीज़ें लेकर वहाँ का अलग अलग पानी भरकर लेकर आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी मंगवाया और हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनका एक बड़ा सा टब था, वहाँ पर आप बैठे अज़वाज मुतहहरात से कहा कि मेरे बदन पर पानी डालो और उसके बाद अब उन मशकीज़ों से आपके बदन पर जब पानी डाला जा रहा है, आपके बदन पर जब पानी लगता है तो जिस रंग का पानी है उसी रंग का रहता है, लेकिन लगकर जब पाँव से नीचे गिरता है तो पानी का रंग पीला होता है। और ये क्यों ऐसा था? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन में जहर फैल चुका था। क्यों ये जहर फैला था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को यहूदी जो उस वक्त के थे मदीना के अंदर बड़ी तकलीफ पहुंचाया करते थे। जब मौका मिलता था सहाबा किराम को परेशान करना, उनको नुकसान पहुंचाना, तकलीफें पहुंचाना, और इनको मदद जो मिलती थी वो खैबर वालों से मिलती थी। तो वहाँ से खैबर वालों से इनको मदद मिलती थी। अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम वहाँ गए, कहा कि तुम लोग इनकी मदद करते हो, ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं, तकलीफ पहुँचाते हैं। बहरहाल फिर मुसलमानों में और यहूदियों में जंग हुई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा दिया, सहाबा किराम की फतह हुई और जो यहूदियों का सरदार था उस जंग में वो मारा भी गया। उसकी एक भाभी थी, उस भाभी ने जब देखा तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा, कहा कि हम आपकी अपने घर पर दावत कर रहे हैं और हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है। अगर आपकी बात समझ में आएगी तो हम मुसलमान हो जाएंगे, ईमान ले आएंगे। और दावत की और कहा कि इतने आदमियों को आप अपने साथ लेकर आ जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उसके घर, उस बादशाह, वो बादशाह तो मर चुका था इस जंग के अंदर, लेकिन ये उसकी भाभी है। अब इसने जो खाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा, उस खाने के अंदर ऐसा जहर मिलाया था, ऐसा जहर मिलाया था कि वो खाना ज़बान पर जैसे ही अगर कोई रखे तो फौरन मर जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जो आपके साथ 4-5 गए थे वो बैठे खाना खाने। अल्लाह के रसूल ने जब लुक़मा उठाया गोश्त का टुकड़ा और अपनी ज़बान पर जब रखा तो वो लुक़मा कह रहा था, अल्लाह के रसूल मुझे मत खाइए, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। और अल्लाह के रसूल ने चूंकि वो लुक़मा अपनी ज़बान पर रख लिया था और सहाबा किराम से आपने कहा कि अपने हाथों को रोक लो, ये खाना मत खाओ, इसके अंदर जहर मिला हुआ है, तो वो जहर अल्लाह ताला ने आपकी बदन में रोक लिया था। क्योंकि अल्लाह ने कहा था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि कोई जो लोग हैं, लोगों में से कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी अगर कोई आपको कत्ल करना चाहे तो कत्ल नहीं कर सकता, हम आपकी हिफाजत करेंगे। कोई आपको जहर देकर मारना चाहे नहीं मार सकता, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो उस जहर का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई असर नहीं हुआ। और इसमें भी मसलिहत थी, ये जहर अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में एक जगह जमा कर दिया, आपके जिस्म में एक जगह जमा कर दिया। क्यों जमा किया? इस जहर का असर क्यों नहीं हुआ और इस जहर को अल्लाह ताला ने क्यों जमा किया? इस वजह से कि कल क़यामत के दिन बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे होंगे जो शहीद हुए होंगे, जिनको शहीद का मर्तबा मिलेगा। तो अल्लाह ये नहीं चाहते थे कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद का मर्तबा ना मिले, दीगर अंबिया को अंबिया शुहदा कहलाएं और उनको शहादत का भी मर्तबा मिले और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मर्तबे से रह जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने वो जहर आपके बदन में एक जगह जमा कर दिया था। और जब अल्लाह ताला को आपको अपने पास बुलाना है, आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं, तो अब अल्लाह ताला ने उस जहर को आपके बदन में फैला दिया ताकि आपको भी शहादत का मर्तबा मिले, आपको भी शुहदा का दर्जा मिले। उस जहर के फैलने की वजह से वो जो पानी था वो पीले रंग का निकल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन में वो तकलीफ भी महसूस हो रही थी और ये बुखार आना, सर में दर्द होना, ये तमाम चीज़ें इसी वजह से थी। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल कर लिया। उसके बाद आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों के कंधे के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पहुँचे। वक्त है कोई दिक्कत तो नहीं कर सकता हूँ? कितने बैठ गए? चलिए ठीक
ٹھیک ٹھیک میں نے اس لیے کہا ٹھیک 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 بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایسی ہے کہ قلم اشجار ہو، سارے سمندر روشنائی ہو، مگر مکمل ہو نہیں سکتی سیرت محمد کی۔ اتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ چکے، اتنے بیانات ہم سن چکے ہوں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے سیرت کا مکمل حق ادا کر دیا، سیرت کو میں نے مکمل بیان کر دیا۔ قلم ٹوٹ، قلم کاتب لکھنے والا لکھتے لکھتے تھک جائے گا، قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا، لیکن سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ بولنے والے کی زبان تھک جائے گی، بولتے بولتے اس کی زبان رک جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنی محبت تھی۔ یہ موقع پر بھی ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اب جب آخری میں اللہ کے یہاں جانے کا وقت آئے گا، اس وقت بھی کس کے لیے؟ اللہ سے یہ اللہ کے رسول پوچھوا رہے ہیں، حضرت جبرائیل سے کہ پوچھ کے آنا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اس وقت بھی اس امت کی فکر کریں گے، میدان حشر میں بھی ہماری فکر کریں گے، اور حوض کوثر پر بھی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر ہمیں دیں گے، لیکن کب؟ جب ہم سچے پکے مسلمان ہوں گے۔ نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حوض کوثر پر ہم جائیں، اللہ کے رسول اپنے چہرے کو ہی پھیر لیں۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس کا حق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم عمل کریں، کچھ نہیں تو کم سے کم نقل کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت اس کے اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں سے عہد کر کر اٹھیں کہ آج سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوان اپنے چہرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ طور طریقہ کھانے پینے میں، چلنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر طریقے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو استعمال کرنا ہے۔ شادی بیاہ کو آسان بنانا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، ہمیں رسم و رواج پہ عمل نہیں کرنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ مسواک ایک بہت بڑی سنت ہے، اس کو بھی لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے، 5 وقت جو وضو کے ہیں اس میں مسواک کر رہے ہیں، سونے سے پہلے مسواک، جب سو کر اٹھتے تھے مسواک، گھر سے باہر جاتے تھے مسواک، جب گھر میں آتے تھے مسواک، ہر وقت، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے یہ خوف ہو گیا کہ کہیں میں مسواک سے اپنے مسوڑے کو نہ چھیلوں، اتنی مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوگا، اور وہی مسواک کر کر نماز پڑھی جائے 70 گنا 72 گنا زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے ایک نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جا رہی ہے اس سے۔ اس لیے مسواک کو بھی، اس سنت کو ابھی سے اپنا لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں یہ کی ہیں، اب میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت اس طرف اجازت نہیں دیتا کہ آگے کوئی گفتگو کی جائے، اس امید کے ساتھ کہ ہم اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں اب عملی طور پر بھی کر کر دکھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔